محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت و کردار کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ بعثت نبوی سے تقریباً 5 سال پہلے جمعۃ المبارک 20 جمادی الثانی 615 کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی سب سے معزز خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گود میں پلنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب زہرا، سید النساء العالمین، بطول اور خاتون جنت ہے۔ آپ کو سید النساء العالمین کا لقب ایک حدیث کی روح سے ملا ہے۔ اس کے علاوہ طاہرہ، زکیہ، سیدہ بھی آپ کے القاب ہیں۔ آپ کی کنیت ام السبتین اور ام الحسنین ہے۔ آپ کی عملی زندگی کے چند پہلو: حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آنکھیں کھولی تھیں۔ ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کو قادر مطلق نے ایک دوسرے کے لیے چن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ میں فاطمہ کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کر دوں۔ حضرت علی کا انتخاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اسلام کے لیے خدمات، سخاوت اور شجاعت کو سامنے رکھ کر حکم خداوندی کی تعمیل میں کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی پیاری بیٹی کا نکاح نہایت سادگی کے ساتھ کر دیا، جس کی ایک مثال قائم ہو گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کے بعد کی زندگی دیگر خواتین کے لیے ایک قابل عمل مثال اور عملی نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضہ نامی ایک نوکرانی رکھی۔ یہ وہی حضرت فضہ ہے جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھیں اور بعد میں انہوں نے قافلہ اہل بیت کی خدمت گزاری کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کے ساتھ گھر کا کام یوں تقسیم کیا کہ ایک دن باری باری کام کرتی تھیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ کام فضہ سے کرا لیتی نا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان آج فضہ کی باری نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ انہیں اپنے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہوئیں اور حضرت علی نے ان سے اپنی پسند کی چیز کھانے کا پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے تاکید کی گئی ہے کہ آپ سے ایسا کوئی سوال نہ کروں جو آپ پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان اولاد سے نوازا، جن میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم شامل ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد ہیں اور آخری 6 ماہ کے سوا اپنی پوری زندگی نور کی اس برسات کے سائے میں گزاری، جسے قرآن نے سراج منیر کہہ کر یاد کیا۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے گھر میں رہ کر ان سے تربیت پانا صرف حضرت فاطمہ الزہرا کا ہی مقدر تھا۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر آنے کی اجازت مانگی۔ وہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا اور مجھے خوشخبری دی کہ فاطمہ الزہرا اہل جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی چیز مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک روح پرور ماحول میں آنکھ کھولی
اور پرورش پائی تھی، اس لیے اعلیٰ اخلاق کی تمام صورتیں آپ کے اندر جمع تھیں۔ آپ صدق و صفا اور ایثار و قربانی کا پیکر تھیں۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ اپنے لیے رکھا ہوا کھانا بھی سوالی کو دے دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا کے حسن اخلاق کی نسبت فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اخلاق میں اپنے بابا کی مشابہ تھیں۔ آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ آپ نہایت سادہ لباس زیب تن فرماتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں صبر و قناعت اور درویشی پائی جاتی تھی۔ اپنے والدین اور شوہر کی خدمت میں گزار تھیں۔ اپنے بچوں کے لیے اسلام کا عملی پیکر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ شجاعت، صبر، ایثار و قربانی، سخاوت، دیانت، علم کی گہرائی، جرأت اور بے باکی ان کے اولاد کا طرۂ امتیاز بن گیا۔ تسبیح فاطمہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور گھریلو کام کاج کے لیے خادم کا سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خادم تو نہیں ملے گا، البتہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ تم جب بستر پہ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ صحیح مسلم میں اس ورد کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران آپ بہت پریشان رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کچھ کہا تو وہ مسکرا دی۔ بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا سے ان کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے بابا جان نے اپنی وصال کی خبر دی تو میں رو پڑی، پھر فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے ابا جان سے ملوں گی تو یہ سن کر مسکرا دی۔ یہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریباً 6 ماہ بعد 11 ہجری میں آپ بھی اللہ کو پیاری ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو مینار نور ہے جو ہر خاتون کے لیے قابل تقلید ہے۔ آج کی عورت کے لیے ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے اسوہ حسنہ کو پڑھیں اور ان کے اطوار و اخلاق کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح انہوں نے شرم و حیا، عبادت، ریاضت، سادگی، محنت، جفاکشی والی زندگی بسر کی اور دنیاوی تکالیف و مصائب پر صبر کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کے اسوہ حسنہ میں خود کو ڈھال کر زندگی گزاریں اور دنیا و آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا جیسی خصوصیات پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔